تنظیم اسلامی نے الحمدللہ جو خدمات اللہ تعالیٰ نے تنظیم اسلامی سے لی ہیں وہ شاید اس کی مثال کم ملتی ہے. میری مراد جو ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن وغیرہ کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے خدمت تنظیم اسلامی سے لی ہے. درس قرآن کے حلقے جو قائم ہوئے اور بہت بڑے لیول پہ الحمدللہ قائم ہیں. اچھا اب ان میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹر ہوگا, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, کوئی انجینئر ہوگا, علماء اس میں نہیں آتے. اور جس کے نا مستند علماء جو ہے وہ درس قرآن دورہ قرآن نہیں کر رہے. تو ایسا کیوں ہے کہ یعنی یہ کیا کوئی ایسا کرائیٹیریا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ ان کی جسے کہیں کہ وہ کچھ پروٹوکولز کو فالو کرے تاکہ درس قرآن جو ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن میں ایسی بات نہ نکل آئے جو کہ قابل گرفت ہو؟ ماشاءاللہ, جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے اس میں 2-3 باتیں آئی نا, کیا کوئی ایسے کوئی پروٹوکولز ہیں, کوئی ایسی شرائط ہیں, کوئی ایسا ہمارے تربیت کا نظام ہے. تو اس سے الحمدللہ یہ جواب بہت واضح طور پر سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلی بات یہ کہ جو قرآن حکیم کا درس کہیں, بیان کہیں, تفسیر تو بھاری لفظ ہو جائے گا ہمارے اعتبار سے, ٹھیک ہے. قرآن حکیم کے فہم کے بہت سارے پہلو بیان ہو سکتے ہیں. 2 بنیادی ہیں, ایک ہے تذکر, ایک ہے تدبر. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں الفاظ خود قرآن پاک میں آتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام, بے برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے تذکر یعنی نصیحت حاصل کریں. تدبر ہے قرآن حکیم کی گہرائی میں غور و فکر کرنا اور گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا. تذکر ہے قرآن حکیم کا بیسک میسج جو اس کے سرفیس پر موجود ہے. اسی مفہوم میں وہ معروف آیت کریمہ سورہ قمر میں جو 4 مرتبہ آتی ہے, آیت نمبر 17 میں اور 22 میں اور 32 میں اور 40 میں, کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقیناً اس قرآن حکیم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اونٹ ہے, پہاڑ ہے, زمین آسمان ہے. قرآن پاک غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. اب ایک عام مسلمان ہوگا, بلکہ ایک عام انسان ہوگا, بلکہ ایک بدو ہوگا, وہ بھی رہنمائی لے گا, لیکن آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا وہ اپنے حساب سے لے گا. تو قرآن حکیم کا بیسک میسج اس کے سرفیس پر ہے جس کو ہم تذکر کہتے ہیں. ایک ہے تدبر کا معاملہ, قرآن حکیم کے الفاظ پر غور و فکر کرنا, گہرائی میں اترنا, کنسٹرکشن کو دیکھنا, صرف و نحو کی مباحث کھولنا, پھر احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی تشریح کو دیکھنا, فقہی مسئلہ کیا ہے, کوئی دور جدید کا کوئی فتنہ ہے تو اس کا حل کیسے نکلے گا, کوئی نیا مسئلہ پیش آ گیا اجتہادی نوعیت کا, تو اجتہادی بصیرت رکھنے والے اصحاب علم اس اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کریں گے اور اس سے مسئلہ حل اس کا تجویز کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ان 2 باتوں کو الگ الگ ہم کر لیں جو کہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں عام طور پر, ایک ہے قرآن کا سادہ پیغام, ایک ہے قرآن کی گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرنا. ہمارا جو رخ ہے بیان کے اعتبار سے, توجہ دلانے کے اعتبار سے, وہ پہلے کی طرف ہے. اب جو سوال آتا ہے اس کو اور واضح کر لیتے ہیں. ہمارے کچھ شرائط ہیں, جی ہاں بالکل شرائط ہیں. ہر شخص تنظیم اسلامی میں جو شامل ہے, رفیق تنظیم کہلاتا ہے, ہر رفیق درس نہیں دے سکتا. نمبر 1 اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہمارے کہ وہ نسبتاً سینئرز میں شامل ہو. ایک ہمارے بیسک کرائیٹیریا جو تنظیم میں شامل ہوتا ہے اس کا مبتدی کہتے ہیں, بگنر, اور کچھ بنیادی شرائط پوری کرتے تو ملتزم قرار پاتا ہے, یعنی کہ نسبتاً ایک سینئر ہو گیا. تو ملتزم سے کمتر کوئی درس نہیں دے سکتا جو فکر تنظیم سے بھی واقف ہوگا اور کچھ اس نے اور پیرامیٹرز بھی پورے کیے ہوں. نمبر 2 تجوید کا ٹیسٹ پاس کرنا لازم ہے. اور میں سچی بات عرض کروں, یہ جو شرائط میں اس وقت بیان کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے علماء سے کچھ میڈیا اور کچھ اور حوالوں سے اور اب تنظیم کی عمارت کی ذمہ داری کے حوالے سے ملاقات ہوتی ہے. میں سچی بات عرض کروں کہ جب علماء کے سامنے بات میں رکھتا ہوں تو تھوڑا سا پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اچھا اتنا خیال رکھتے ہیں آپ لوگ, اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو تجوید کا ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ٹیسٹ اس کا لوکل شہر میں ہوگا اور تنظیم کے مرکز میں اور ایک اور استاد اس کو چیک کریں گے. اگر وہ پاس ہوگا تو وہ درس دے سکتا ہے تنظیم کے پلیٹ فارم سے, ورنہ نہیں دے سکتا. تجوید کا ٹیسٹ ہو گیا. اگلا عربی گرامر کا ٹیسٹ. بیسک اتنی عربی گرامر آنا کہ قرآن حکیم کے الفاظ کی بیسک کنسٹرکشن, وہ جو صرف و نحو کی بہت تفصیلی مباحث ان کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن اتنا کہ ترجمے کا بیریئر ہٹ جائے اور وہ قرآن پاک کے الفاظ سے ہی اس کا مفہوم سمجھ سکے. اتنی بنیادی قرآنی عربی گرامر سے گزرا ہوا ہو, اس کا ٹیسٹ پاس کرنا لازم ہے. پھر اگلا ہمارے یہاں ایک بیسک کورس ہوتا ہے مدرسین کے لیے جس میں بہت سارے احتیاطی پہلو پر بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ تفسیر بالرائے نہیں کرنی, ٹھیک ہے, اپنے مطالعے کے اندر تنظیمی لٹریچر بھی رکھو اور اہل علم کی تفاسیر کو بھی رکھو. اسی طریقے پر درس کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اپنی نہیں ہانکنی, خدا نخواستہ اپنی عقل نہیں لڑانی, جو مل چکا ہے اسی کو آگے پیش کرنے کی کوشش کی جائے. اور اپنے مطالعے میں تفاسیر کے اعتبار سے, احادیث کی شروعات کے اعتبار سے, سیرت کی کتابوں کے اعتبار سے, فقہی مسائل کے اعتبار سے بھی
کتابیں رکھی جائیں, اپنے علم دین میں بھی اضافے کی کوشش کی جائے. پھر تنظیم اسلامی کے ساتھ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن خدام القرآن بھی قائم فرمائی, اولاً 72 میں لاہور میں. پھر پاکستان کے میجر سٹیز کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں, کراچی ہو, لاہور کی بات آ گئی, اسلام آباد ہے, پنڈی ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, جھنگ ہے, اس طرح اور مقامات پر. تو وہاں پر ہمارے رفقا کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی 1 ایئر کورس ہوتا ہے جو تقریباً 10 مہینے کا, اس کا پارٹ 2 بھی ہوا کرتا ہے, جس میں بنیادی دینی تعلیمات, پھر عربی گرامر, یہ سب سے گزارا جاتا ہے, ترجمہ قرآن, شروع حدیث کی تھوڑی تعلیم, فقی مسائل کی تعلیم, لٹریچر وغیرہ, ان کورسز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس سے گزار کر ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ درس دے سکے. اور آپ نے خاص اٹھایا جو ہمارے ناظرین کے علم ہے, دورہ ترجمہ قرآن جو رمضان شریف میں تراویح کے ساتھ, اس کے لیے تھوڑا اور زیادہ کرائٹیریا رکھا جاتا ہے. اس کرائٹیریا کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہمارا میدان تذکیر کا ہے, ہمارا میدان فقہی مسائل کا نہیں ہے, ہمارا میدان جو ہے وہ اختلافی امور کے حوالے سے بات کرنے کا نہیں, وہ علماء کے درمیان رہنے دیں, فقہی مسائل علماء کے درمیان رہنے دیں. ان احتیاطوں کے ساتھ ہمارے رفقائے تنظیم کو تنظیم اسلامی میں درس کی اجازت ہوتی ہے. ساتھ ساتھ اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کہیں قابل اصلاح کوئی بات نظر آئے تو اس کی توجہ ان کو دلانے کی کوشش کی جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مختلف شہروں میں خاص طور پر دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں کئی علماء بھی شامل ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے لیے سعادت ہے, ان کا بڑا پن ہے, اور ماشاءاللہ تحسین بھی کر کے جاتے ہیں اور کبھی توجہ بھی دلا کر جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم پرفیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو اس توجہ دلانے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. الحمدللہ.